لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله بلند آواز نہ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو عالم تاجدار کائنات مرکزی کائنات محوری کائنات مطلوبی کائنات و مقصود کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی گورن عبد اندر ہدی عقیدت اور درود السلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین گرامی قدر بزرگوں دوستوں واجب القدر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اولیاء کرام دے حوالے دے نال چند معروضات پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ کریم بن حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اور سانو سب نو سن کے سنا کے قابل عمل کرنا تے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 111 اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون کہ جڑے اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست نے، اللہ دے قریبی نے، انہاں دی علامات، انہاں دیاں نشانیاں وہ کیڑیاں نے جنہ تو اسی پہچان سکیے کہ اے اللہ دا ولی ہے، اے اللہ دا دوست ہے، جن متعلق اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہ کون اولیاء اللہ نے؟ انہاں دی پہچان، انہاں دیاں علامتاں، ایک علامت ہوئے جڑی میں بیان کراں، ہو سکتا ہے غلط ہو، ایک علامت ہوئے جڑا کوئی دین دا زیادہ علم رکھن والا بیان کرے، لیکن امکان ہے کہ وہ علامت بھی غلط ہوئے، صحیح نہ ہو، درست نہ ہو۔ لیکن اگر اس حوالے دے نال کہ اللہ دا ولی کون ہے، وہ دی علامت نشانی کی ہے، تے پھر اللہ دا قرآن بیان کرے تے او دے وچ شک ہو سکدا، او دے وچ شک نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے میں کسی بندے دی گل نہیں شروع کی تھی، میں اللہ دا قرآن شروع کی تھا کہ قرآن دستا ہے پیا کہ اللہ دے ولی دیاں نشانیاں کی نے۔ فرمایا التائبون، اللہ دا ولی توبہ کرنے والا، العابدون، اللہ دا ولی عبادت کرنے والا، الحامدون، اپنے رب کی حمد تے پاکی بیان کرنے والا۔ آگے فرمایا السائحون، اللہ دا ولی روزہ رکھن والا، روزہ رکھن والا، الراکعون الساجدون، فرمایا رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، عبادت گزار، اپنے رب دی حمد اور پاکی بیان کرنے والا، رمضان آئے تو روزہ رکھے، اللہ دی بارگاہ دی اندر جھکے، رکوع کرے، سجدہ کرے۔ یا اللہ بس یہ نہیں، فرمایا نہیں، اللہ دے ولی دی اور علامت بھی ہے الآمرون بالمعروف، فرمایا اللہ دا ولی نیکی دا حکم دیندہ ہے، لوکاں نو نیکی دا حکم دیندہ ہے، والناہون عن المنکر، اور لوگاں نو برائی تو روکدا ہے، منع کردا ہے۔ یہ اللہ دے ولی دی علامات، نشانیاں۔ اور اگے اللہ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، فرمایا میرا ولی اور میرا دوست اللہ دیاں مقرر کردہ حداں دی حفاظت کرنے والا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، توبہ کرنے والا، عبادت کرنے والا، اپنے رب دی حمد کرنے والا، روزہ رکھن والا، رکوع اور سجدے کرنے والا، نیکی دا حکم دین والا تے برائی تو منع کرنے والا، اللہ دی قائم کردہ حداں دی حفاظت کرنے والا۔ فرمایا جدی اندر یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صفتاں اور ساری نشانیاں پائیاں جان، اے محبوب پھر کی کرنا ہے؟ جی باری تعالیٰ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ان لوگاں نو بشارت دے دیو، خوشخبری دے دیو کہ اللہ نے جنت ان واسطے تیار کر رکھی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ان ایمان والے واسطے بشارت ہے، خوشخبری ہے، مزدہ جافزائے۔ کون نے؟
جڑے پہلے توبہ کرن، پھر عبادت کرن، پھر رب دی حمد بیان کرن، پھر رکوع اور سجدہ کرن، روزے رکھن، نیکی دا حکم دین تو برائی تو منع کرن۔ احباب سی وقار، یہ تمام علامات اور نشانیاں نے جڑیاں اللہ دے ولی دے اندر پائیاں جانیاں ضروری نے۔ اگر اے نہ پائیاں جان، بندہ ہوا دے اندر بھی اڑتا ہوئے تے اللہ دا ولی ہو سکتا؟ بولو اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ پانی دے اتے تیر کے چل کے بھی کھا دے، لیکن وہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن دی یہ مقرر کردہ صفات اور علامات دے اندر نہ پائیاں جان۔ پہلی صفت کی ہے التائبون، توبہ کرنے والا۔ میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ہر روز 70 مرتبہ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر استغفار فرما دے سن، توبہ کر دے سن 70 مرتبہ۔ یہ اس واسطے نہیں کہ معاذ اللہ میرے نبی گناہگار نے تے تاں توبہ کر دینے، بھئی نبی تے معصوم ہے، اور معصوم ہوندہ ہے جڑا گناہ کرن تے قادر ہی نہ ہوئے، گناہ کر ہی نہ سکے۔ حضور نے تعلیم امت واسطے استغفار کی تھی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اگر نبی 70 واری توبہ کرے تو سانو کتنی توبہ دی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یاد رکھنا، جس طرح اسی غسل کرنے ہیں نا، نہانے ہیں جسم ناپاک ہو جائے یا جسم دے ہوتے میل کچیل ہو جائے، اسی نہانے ہیں تاکہ جسم صاف ہو جائے، پھر طرح طرح دے شیمپو اور ہر قسم دے صابن لگا کے اپنے جسم نو صاف کرنے ہیں تے نہان دے نال ساڑا جسم صاف ہو جاندہ ہے۔ اسی طرح جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کرے، میرا رب وہ دی روح نو پاک فرما دیتا ہے۔ غسل کرنا جسم صاف ہوندہ ہے اور توبہ کرنا انسان دی روح پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ اس بات سے عزیزان گرامی قدر، اسی صبح تو لے کے شام تک، دوپہر تو لے کے رات تک نہ جانے کڑے کڑے اللہ دے احکامات دی نافرمانی کر جانے ہیں، اللہ دے حکم دے اتے عمل نہیں کرتے۔ سانو ہر روز اور ہر رات وہ اپنے بستر دے اتے لیٹ کے سویر تو لے کے رات بستر دے سون تک سارے معاملات دا جائزہ لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر کے پھر سونا چاہیے ہے، کیونکہ تینوں نہیں پتا، منوں بھی نہیں پتا کیڑی رات ساڑی آخری رات ہے۔ یہ سانو پتا ہے کہ کیڑی رات آخری ہے؟ بولو سانو نہیں علم کیڑا سا آخری ہے، کیڑا کھانا آخری ہے، کیڑا وضو آخری ہے، کیڑی نماز آخری ہے، کیڑی صبح آخری ہے اور کیڑی رات آخری ہے۔ ہر ویلے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر تاکہ جس ویلے بھی تینوں موت آوے تیرا جسم بھی پاک ہوئے، تیری روح بھی پاک ہوئے۔ تو پہلی نشانی کی ہے تائبون، رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کرنے والا۔ اللہ دا ولی کون ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر؟ توبہ کرنے والا۔ او میں توبہ دی ایک گل سناواں، اس اللہ دے بندے دا نام ہے حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ دے کامل ولی، لیکن توبہ تو پہلے آپ ایک بڑے بزنس مین سن، تاجر سن، اور آپ سود دا کاروبار کردے سن۔ کیڑا کاروبار؟ سودی کاروبار، لوگاں نو سود تے پیسے لینا اور پرافٹ لینا، منافع لینا، اسی طرح زندگی بسر ہو رہی سی۔ کدی کدی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں گزر ہونا نا، تو امام حسن بصری نے فرمانا حبیب عجمی اجے ویلا ہے ہی توبہ کر لے، اجے ساتھ چل دے نہیں بے، اجے جسم اور روح دا رشتہ قائم ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا اور نساء دا ویلا آ گیا پھر یاد رکھیے توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اجے سا باقی نہیں، اجے اللہ دی پکڑ نہیں آئی، رب دے خوف کروں ڈر جاتے اللہ دے حضور توبہ کر لیں، واپس آ جا۔ حضرت بی بی عجمی فرماندے نے جوانی سی، مسی سی، کاروبار دا نشہ سی، اور پھر پیسے دینے تے پرافٹ لینی، مزے نہ زندگی گزردی سی پئی، کدی توبہ دی طرف خیال نہیں آیا۔ ایک دن ایسا واقعہ ہویا، فرماندے نے میں ایک بندے دے کول سود دے پیسے واپس لینے سن، بازار گیا، گوشت دی دکان سی، میں کہا پیسے دے، انہیں آکھا کہ جناب پیسے دے اس وقت نہیں ہے، کسی اور دن آ کے لے جانا۔ انہوں نے آکھا چل مینوں آج دی دیہڑی گوشت دے، انہیں گوشت اتاریا اور جتنا گوشت دیتا، گوشت دے کے بھی پیسے بقایا رہندے سن،
وعدہ طے ہو گیا، آپ گوشت لے کے گھر آئے، اپنی بیوی نے دیتا، فرمایا کہ اج اے ہانڈیا بنا۔ بیوی بھی اکثر حبیب اجمی نو کہندی رہندی سی، میرے سردار میرے سر دے سائیں اس کم تو باز آ، یہ جڑا سودی کاروبار شروع کیتا ہی نا، اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دے، اللہ دے غضب تو ڈر، کاروبار چھوڑ دے۔ انہیں کہنا اچھا اگلے مہینے چھڑ دیں گے، اگلے ہفتے چھڑ دیں گے، اگلے سال چھڑ دیں گے، لیکن چھڑیا نہیں۔ جدو بیوی نے گوشت آنڈی دے اندر ڈال کے چولہے دے اتنے رکھیا، انہوں اینج کر کے ہلانا شروع کیتا نا، تھوڑی دیر گزری جدو ڈکر اٹھایا، اس سارے دا سارا گوشت خون دے اندر تبدیل ہو گیا، خون بن گیا۔ بیوی نے زور نل پکاریا، حبیب اجمی گل سنی، جدوں دوڑ کے آئے، اک لنگی دسترخوان بچھا، اج تو بھی کھانا کھا، میں بھی کھاواں تے بچے بھی کھان۔ انہیں کہا ہانڈی ایڈی جلدی تیار ہو گئی ہے، ڈکن اٹھا کے آکھیا کہ اپنی ہانڈی تک لے، اے او غریبان دا مال ہے، او غریبان دا خون ہے، جڑا سود دی صورت کے اندر تو چوس کے اپنے گھر لے کے آنا ہے۔ فرمایا اے غریبان دا خون سی، خون پسینے دی کمائی سی، جیڑی سودی کاروبار دے اندر تو لے کے اپنے گھر آنا ہے اور بیوی بچے نو کھلانا ہے، آج یہ خون تو ہی پیتے میں بھی پیواں۔ حضرت بی بی اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میرے دل دے اندر رب دا خوف آ گیا۔ جدوں رب دی مہربانی ہوئے نا، پھر اللہ اپنے بندے دے دل دے اندر اپنا خوف ڈال دیندا ہے۔ فرماندے نے کہ مینوں خیال آیا کہ جیڑا حسن بصری آندے سن، حبیب اجمی اس ویلے کو نو ڈر کہ جس ویلے رب دا عذاب تیرے وال آئے گا، اجے عذاب نہیں آیا، اجے توبہ دا دروازہ کھلا ہی۔ حضرت بی بی اجمی فرماندے نے میری آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، میں ہر شے چھٹی تے حضرت امام حسن بصری وال چلنا شروع کر دیتا۔ فرماندے نے میں ٹریا جانا پیا اس ارادے دے نال کہ آج اللہ نے منوں ایک منظر بھی کھایا تے آج میں سچی توبہ کر کے آج صبح گناہوں والی زندگی چھڑ دینی ہے۔ فرماندے نے اجے میں گلی دے وچوں گزردا سا پیا تے چھوٹے چھوٹے ننے بچے گلی دے اندر کھیلن پے تے کھیل دے ایک بچے دی نظر میرے تے پئی تے آکھ لگاؤ ساتھیو راہ چھڑ دیو، حبیب اجمی ہوندا ہے پیا، یہ ایڈا وڈا سودی ہے، یہ سائے کولوں بھی بچو، متا ایدہ سایہ ساڑھے اتے پہ جائے تے اسی بھی اللہ دے عذاب دے اندر نہ آ جائیں۔ بچے نے گل کی تھی، حضرت بی بی اجمی دے دل تے چوٹ لگی، ایک پچھلی گل تے ایک اگلی گل، دل دے اندر رب دا اور خوف آیا تے پکا ارادہ کیتا کہ آج ہووے یا نہ ہووے میں اللہ دے حضور توبہ کر کے ہی جانا ہے۔ ذرا سارے بولو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سود والی زندگی دے توبہ دے ارادے دے نال امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ دے اندر جا رہے نے، جدوں ٹر دے آپ دے کاشان مبارک دے اتے حاضر ہوئے، دروازے دے اتے دستک دیتی، اللہ دا ولی بان آیا ہو، پر میں حبیب اجمی کدھر آیا ہے؟ آپ دی آنکھاں دے وچ آنسو نظاروں قدار روئی جاندے نے پے، اور آپ دی ہچکی بندی ہوئی ہے، زبان دے وچوں کوئی جملے ادا نہیں ہوندے پے۔ امام حسن بصری نے اپنے قریب بلایا، اندر لے کے چلے گئے، اپنے قریب بلا کے پیار کیتا، فرمایا حبیب اجمی دس گل کیے۔ جناب حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روئی جاندے نے، نالے حضرت امام حسن بصری نو اپنے گھر دے کھانے دا سارا واقعہ سنایا کہ حضور میں آج سودی کاروبار دے وچوں گوشت لے کے گھر گیا، جدوں میری بیوی نے پکایا ہے، یہ سارا گوشت خون دے اندر تبدیل ہو چکیا ہے، میرے دل دے اندر اللہ دا خوف آ گیا، پھر میں جدوں توبہ دے ارادے دے نال تواڈے والا نہ پیا، گلی دے اندر ننے بچے منوں ویکھ کے اپنا رسہ چھڑ دیتا ہے اور اپنا کھیل کود چھڑ کے سائٹ دے ہو گئے نے۔ ایک بچے نے یہ گل کی دیئے کہ میرے بھائیو اے حبیب اجمی آندہ ہے پیا جڑا بڑا بڑا سودی کاروبار کرنے والا ہے، ذرا راستہ چھڑ دیو، متا ایدہ سایہ ساڑھے اتے نہ پہ جائے اور اسی بھی اللہ دے عذاب دے مستحق نہ بن جائیے۔ عزیزان نے گرامی قدر جدو اللہ دے ولی نے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے قلب دے اتے نگاہ پائیے،
آپ دے دل نو تکیا ہے تے اللہ دے ولی نے تکیا ہے کہ حبیب عظمی ایویں نہیں آیا اج پکے ارادے دے نال آیا ہے اج سچی توبہ کرن دے ارادے دے نال آیا ہے اللہ دی برکت دے اندر ہاتھ اٹھا لے عرض کیتی مولا حبیب عظمی توبہ کرنا چاہتا ہے سونا اپنے یار دا صدقہ دی توبہ قبول فرما لے یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ ایدی سچی توبہ قبول فرما لے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ دے ولی نے تکیا حبیب عظمی سچے دل نہ لایا ہے انہاں دیکھ لیا کہ حبیب عظمی پکا ارادہ کر کے آئے کہ میں توبہ کرنی ہے اور توبہ بھی پکی کرنی ہے توبہ بھی پکی کرنی ہے اتنے رک کے جملہ سن لو اپنے دل دے اندر بٹھا لو اسی صبح توبہ کرنی ہے دوپہری توڑ دینے دوپہری کرنی ہے تے شامی توڑ دینے شامی کرنی ہے تے راتی توڑ دینے ہر روز ساڑی کوشش ہوندی ہے کہ اسی گناہ چھڑ دئیے توبہ کرنے لیکن پھر گناہ ہو جاندہ ہے اگر چاہنا ہے نا کہ میری توبہ ہوئے تے پکی ہوئے اور ایسی توبہ ہوئے کہ جدے ہوتے میں دوبارہ واپس نہ آواں پھر توبہ کر کے کسی اللہ دے ولی دا دامن پھڑ لے توبہ کر اور اللہ دے ولی دا دامن پکڑ پھر وہ توبہ تیری توبہ پکی تے سچی ہو جائے گی حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ دے مرشد گرامی ایک یہودی آیا آپ دے کو ریت دی تھیلی کپڑے دے اندر انہوں لپیٹ کے نا تے کہنے لگا کہ حضور اے اپنے کور رکھ لو اپنے کور رکھ لو تے اے میری امانت ہے یہ دے اندر سونا ہے یہ دے اندر کی ہے سونا ہے اور میں نو جدو ضرورت ہوئے گی تے میں واپس لے لگا آپ نے رکھ لیا جدو رکھ لیا نا اجے آپ نے توبہ نہیں سی کی تھی گناہوں والی زندگی سی پھر جدو توبہ کی تھی نا او تھیلی جدے وچ ریت سی کی سی ریت سی یہودی چند دنوں تو بعد واپس آیا تے آکھن لگا جناب میری امانت سی تواڈے کول سونا واپس سے دیو آپ نے جتھے رکھیا سی نا لیا کے واپس سے دیتا انہیں سامنے رکھ کے جدوں کھولیا نا پیدا کرنے والے رب دی قسمیں وچوں سونا نکلیا تسی ہولی ہولی بولو اور ریت کی بن گئی سونا بن گئی تے یہودی بول کے آکھن لگا اے جدوں میں تانوں دیتی سی نا اے ریت سی یہ سونا نہیں سی یہ کی سی ریت سی سونا نہیں سی لیکن دیتی سی میں تانوں آزمان واسے اس لیے کہ تسی آکھیا سی کہ میں اللہ کو سچی توبہ کرنی ہے اور میں اپنی پچھلی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ جڑا آخری نبی ہوئے گا نا وہ دی امت دی شان ہوئے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہوئے گا کہ جدوں سچی توبہ کرنگے اللہ دی بارکہ دے اندر قبول ہو جائے گی کہ اللہ مقام عطا فرمائے گا کہ اگر مٹی نو ہاتھ لا دیں گے اللہ مٹی نو سونا بنا دے گا میں اس امت دی شان ہے بے انہ دی سچی توبہ دی علامت اور نشانی ہوئے گی کہ جدوں مٹی نو بھی ہاتھ لا دیں گے نا تے اللہ مٹی نو بھی سونا کر دے گا فرمایا کہ میں ویکھنا سی کیا تیری توبہ سچی ہے کہ نہیں فرمایا ثابت ہو گیا تیری توبہ بولو تیری توبہ اس واسطے عزیزاں نے گرامی قدر اس واسطے عزیزاں نے لکھواری میں وہ توبہ کی تھی لکھواری میں توبہ کی تھی تہاں میں بننے والا فضل تیرے تھی آس کریمہ اور میں رکھنے والا عزیزاں
ناظران گرامی قدر جدو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کی تھی، اللہ دے ولی دے ہاتھ دے اتے بیعت کی تھی، آپ دا مرید بن کے مرید صادق بن کے اپنے گناہاں دی زندگی تو توبہ کر دے، سودی کاروبار چھڑ کے اللہ دے حضور سچے دل دے نال توبہ کر کے جدوں واپس اپنے گھر والا ہوندا ہے پیا، اوہی گلی ہے اوہی بازارے اوہی بچے رسے دے اندر کھیل دینے پے جڑے بچے آپ دے رسے دے اندر پہلے کھیل دے سن پے، جدوں ایک بچے دی نگاہ حضرت حبیب اجمی دے ہوتے پئیے اپنے ساتھیاں نو بول کے آندا ہے او ساتھیوں رستہ چھڑ دیو حبیب اجمی آندا ہے پیا، اے حبیب اجمی ہووے جڑا اللہ دا ولی بن چکیا ہے، اللہ نے دی توبہ قبول کر لئیے، متا ساڑھے پیران دی مٹی دے جسم دے ہوتے نہ پہ جائے اور اسی اللہ دے ولی دے بے ادب نہ بن جائیے۔ فرمائے راہ چھڑ دیو اللہ دا بولو بولو اللہ دا ولی آ رہے ہیں، متائے نہ ہوئے اسی دوڑ لائیے تے مٹی اٹھ کے دے جسم دے ہوتے پہ جائے اور اسی بے ادب نہ ہو جائیے۔ یہ پہلی نشانی اللہ دے ولی دی، فرمائے التائبون، اللہ دا ولی توبہ کرنے والا، اللہ دا ولی توبہ کرنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کیسا ولی ہے اور کیسا مرشد ہے جیڑا خود بھی گناہ کردہ ہے اور دوسرے نو بھی گناہ کرواندہ ہے۔ یاد رکھنا جدوں کسی دا دامن پکڑنا ہے نا، جدوں کسی ہاتھ دے اندر ہاتھ دینا ہے اور جدوں کسی دا بیعت ہونا ہے، جدوں کسی نے اپنا مرشد مننا ہے، قرآن پڑھ کے منی ایویں او دیاں شبدہ بازیاں، او دا جبہ اور دستار اور او دا ظاہر ویک کے، او دی کوٹھی کار اور بنگلہ ویک کے اور او دے پیچھے مریدان دی لائن ویک کے نہ منی، بلکہ اے ویکھی کہ محمد عربی دا غلام ہے کہ نہیں ہے، یہ دے اندر حضور دی محبت ہے کہ نہیں۔ جو قرآن نے اللہ دے ولی دیاں نشانیاں بیان کی دیا نے یہ دے اندر پائیاں جا دیا نے کہ نہیں۔ پہلی نشانی کہ تائبون، اللہ دا ولی توبہ کرنے والا، اور دوسرا فرمایا العابدون، اللہ دا ولی عبادت کرنے والا ہے، اللہ دا ولی عبادت کرنے والا۔ ایک بہت بڑے فقہ دے امام گزرے نے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دی فقہ حنبلی یہ چار فقہ دے امام نے، حنبلی، شافی، مالکی اور حنفی، جنہ دے اسی مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک فقہ دے امام نے امام احمد بن حنبل آپ ایک اپنا روایت کر دینے واقعہ فرما دینے، میں نے ایک غلام دی ضرورت سی، میں بازار دے اندر گیا، ایک غلام دیکھیا، ادھا ریٹ طے کیتا، سودا کیتا، جو لے کے آن لگا نا آکھن لگا حضور میریاں چند شرطاں نے، یہ شرطاں اگر قبول ہوں تو پھر میں تواڈے نال جاواں گا۔ فرمایا بول کی نے؟ آکھن لگا حضور میں صبح تو لے کے دوپہر تک تے دوپہر تو لے کے شام تک جو آکھو گے تواڈا کام کراں گا، لیکن شام تو لے کے صبح تک تسی منوں کام نہیں کہنا، صبح تو لے کے شام تک کام آکھو، میں تواڈا غلام، تسی میرے آقا، میں نوکر، تسی مالک، حضور جو آکھو میں کراں گا، لیکن شام تو لے کے پھر صبح تک میں ہوں گا، مینوں تسی کم نہیں کہنا۔ آپ نے فرمایا قبول ہے۔ آپ فرماندے نے میں انہوں لے کے جدوں گھر آیا نا تے میں انہوں آکھیا بیلیا تینوں کس نام نال پکاراں؟ تے ہاتھ بن کے آندا حضور میں تے غلام ہاں، غلاماں تے بھی کوئی نام ہوندے نے، سونیو جیڑا نام تسی رکھو کہ میرا نام وہی ہوئے گا۔ امام احمد بن حنبل حیران ہوئے، فرمایا اچھا کھانے دے وچ کی کھاؤ گے؟ پھر ہاتھ بن کے آندا حضور میں تے نوکر ہاں، میری کی مجال ہے کہ میں ڈیمانڈ کراں، سنیو جو کھوا دیو گی میں تے وہی کھا لاں گا۔ غلام دی بھی کوئی مرضی ہوندی۔ امام احمد بن حنبل مزید حیران ہوئے، تیسری گل کی تھی، فرمایا کپڑے کس طرح دے پسند نے؟ تے پیراں نو چوم کے آندا حضور میں تے نوکر ہاں، میری کیڑی مرضی ہے، میری کیڑی پسند ہے، حضور جیڑا کپڑا تسی دیو گے غلام وہی پالے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے او غلام منو بندگی دا طریقہ دس گیا، منو بندگی دا انداز اور طریقہ دس گیا کہ ہے تے اسی بھی اللہ دے بندے ہیں نا،
لیکن ہر پاسے اپنی مرضی، ہر پاسے اپنی پسند. اور اس غلام نے دسیا اے بندہ مومن جدوں تو رب دا بندہ ہے، جدوں تو رب دا غلام ہے، پھر نام اوہی ہے جڑا رب نو پسند ہے، پھر کھانا اوہی ہے جڑا رب تینوں دے تے کپڑا اوہی پہن جڑا اللہ تینوں عطا فرما دے. فرمایا اپنی مرضی چھڑ دے پھر رب دا سچا بندہ بنے گا. فرمایا لے بھی تیری میری گل طے ہو گئی. حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے صبح تو لے کے دوپہر تک تے دوپہر تو لے کے شام تک میں جیڑا کام کہنا جنی واری کہنا انہیں کدی بھی اپنی زبان تو نہ نہیں کی تھی. دوڑ دوڑ کے کام کرنا، شام دا ویلا ہونا تے اپنے کمرے دے اندر بند ہو جانا. فرماندے نے میں بھی انہوں کدی نہیں سی پوچھیا. ایک دن ایسا ہویا کہ میں سحری دے ٹائم اٹھیا. سحری دا ویلا کیڑا ہوندہ ہے جڑا میاں صاحب نے فرمایا نہیں سی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے ہیں تائیں کھل گیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں سحری دے ٹائم جدوں تہجد دی نماز ادا کرنے واسطے اٹھیا میں ویکھیا دے کمرے دے اندر روشنی ہے، او دے کمرے دے اندر نور دی لائٹ چل دی ہے پئی. فرماندے نے میں جلدی دے نال چلدا چلدا او دے دروازے دے قریب آیا. جدوں دروازے دے قریب آیا تے اندروں رون دی آواز آندی ہے پئی اور کہن والا اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے آندا ہے پیا یا اللہ میرے گناہاں نوں معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہاں نوں معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہاں نوں معاف فرما دے. یا رب العالمین میں تیری بارگاہ دے اندر توبہ کرنا وا، اللہ میری توبہ نو قبول فرما لے. عزیزان گرامی قدر رات دا پچھلا ویلا ہوئے مزدور صبح تو لے کے شام تک جدوں دیاری کردا ہے محنت مزدوری کردا ہے تے شام ویلے انہوں بڑی سونی نیند آ جاندی ہے، اس واسطے کہ تھکاوٹ بڑی ہو جاندی ہے تے لیکن میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دے نے رات پوے تے رات پوے تے اوے بے درے تانو ات نیند پیاری آوے درد مندانو درد مندانو یاد سجنے دی اوے ستیا نے جگاوے. عزیزان گرامی قدر او نہیں سوندا جدیاں اپنے رب دے نال لگیاں نے، جدی ماہی دے نال لگ گئی ہے پھر انہاں اکھاں دے اندر نیند نہیں آندی. سارا سارا دن حضرت امام احمد بن حنبل دے کم کرنے تے ساری ساری رات اپنے رب دے حضور مصلی بچھا کے رب دی عبادت کرنی. اس واسطے کہ اللہ فرماندا ہے میرے ولی دی نشانی ہے وے التائبون العابدون الحامدون امام احمد بن حنبل نے ویکھیا کہ سحری دا ویلا کمرے دے اندر نور دی لاٹے اور بندہ ساروں قطار روئی جاندا ہے پیا آندا ہے یا اللہ میں تیری بندگی دا حق نہیں ادا کر سکیا، میں تیری بندگی دا حق نہیں ادا کر سکیا، یا اللہ مینوں معاف فرما دے. اس واسطے کہ میرے تے امام احمد بن حنبل دا بھی حق ہے. یا اللہ میرے تے امام احمد بن حنبل دا بھی حق ہے. میں صبح تو لے کے شام تک او دے کام بھی کرنے نے سونیا میں طے کیتا ہے شام تو لے کے سویر تک احمد بن حنبل نو ٹائم نہیں دینا. سونیا ساری رات میں تیرے واسطے رکھیے، میں ساری رات تیرے واسطے رکھیے. عزیزان گرامی قدر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میرے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے تے غلام سارا دن میری مزدوری کرنے والا لیکن ساری رات اپنے رب دے مصلی دے اتے کھڑا ہو کے اللہ دی عبادت بھی کرنا ہے پیا نالے اپنے گناہاں دی معافیاں بھی منگدا ہے پیا. فرماندے نے جدوں فجر دا ویلا آیا میں بھی مسجد تے آیا او بھی مسجد تے آ گیا.
میں بھی مسجد دے اندر تے وہ بھی مسجد دے اندر آ گیا جدوں فجر دی نماز ازاں کٹھے ادا کی دیئے نماز ادا کر کے جدوں گھر آ گئے میں اپنے قریب بلا کے انہوں مٹھایا تے میں آکھیا بے لیا ذرا دس سے صحیح وہ کڑے گناہ نے جنہ دیاں معافیاں ساری رات مصلی دے اوتے کھڑا ہو کے منگنا ہے عزیزان گرامی قدر امام احمد بن حنبل فرما دینے وہ غلام آندہ ہے حضور تو انہوں کیویں بتا اندر حضور تو انہوں کیویں بتا ہے کہ میں رونا میں گناہ مدیاں معافیاں مانگنا فرمایا بے لیا میں کل رات تینوں دیکھیا ہے اپنے کمرے دے اندر نالے رب دی عبادت کرنا سا پیا نالے اپنے گناہاں دی معافیاں مانگنا سا پیا عزیزان نے گرامی قدر امام احمد بن حنبل فرماندے نے میرے اس غلام نے جدوں یہ گل سنی آسمان وال منہ کر کے آندا ہے واہ ربا میرا ایک راز سی جڑا رہ گیا سی تو وہ بھی ظاہر فرما چھڑیا ہے یا اللہ میری زندگی دا راز باقی سی جیڑا احمد بن حنبل دے سامنے دعائیں آ کر چھڑے آئے یا اللہ منو اپنی زندگی دی ضرورت نہیں امام احمد بن حنبل فرما دینے اللہ تے بندے نے چیخ ماری ہے زمین دے اوتے گرے آئے او دی جسم دے وچ روح نکل گئی ہے او دی روح جسم دا ساتھ چھڑ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر چلی گئی ہے فرما دینے میری زبان تے اللہ دا قرآن آیا یا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ فرماندہ ہے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب دی طرف یعنی وہ دی روح جسم دا ساتھ چھڑ کے واپس اپنے رب دے حضور چلی گئی امام احمد بن حنبل فرماندے نے پھر میں نے پتہ لگا پکی اور سچی توبہ کی ہوتی تو عزیزان گرامی قدر اللہ دا ولی صرف وہ دا ظاہر وے کے انہوں ولی مرشد یا پیر نہ منو اللہ فرماندہ ہے التائبون میرا ولی وہ دی علامت ہے وہ توبہ کرنے والا العابدون عبادت کرنے والا الحامدون اللہ دی حمد بیان کرنے والا اور اگے فرمائے الراکعون الساجدون رکوع بھی کرتا ہے تے سجدہ بھی کرتا ہے یہ گڑا اللہ دا ولی ہے جڑا نہ آپ نماز پڑھے تے نہ مریدان نماز پڑھن دے جی وہ ایک پیر سی ہو کسی مرید دے گھر چلا گیا زور دا ٹائم ہویا نا تے مرشد انہوں نے اندروں کو نہیں مار لی تے آرام نہ جناب ری بیٹھے رہے نہ نماز نہ روزہ کوئی گل بات نہیں تے جدوں 2 گھنٹے گزرے دروازہ کھولیا مرید آیا حضور کھانا فرمایا ہاں کھانا لے آؤ کھانے دا ٹائم ہو گیا بیچارے نے بڑی محبت نہ کھانا تیار کیتا سی کھانا لے آ کے پیش کیتا جدوں کھانا پیش کیتا کھانا کھا کے جدوں سیر ہوئے خماری چڑی اثر دا ویلا ہویا حضرت صاحب نو نیند آ گئی دروازہ بند کیتا سوں گے اسی طرح مغرب بھی لنگ گئی عشاء بھی لنگ گئی تے جدوں عشاء لنگ گئی نا تے مرید آیا مرید آکھن لگا حضور میں ایک گل پوچھا فرمایا جی پوچھو آکھے جو حضور ظہر عصر مغرب تے عشاء میں ویکھیا نہیں تسی نماز پڑھ دیاں فرمایا چلیا تینوں نہیں پتا اسی زور بھی مدینے پڑھی اسی زور بھی مدینے پڑھیے عصر بھی مدینے پڑھیے مغرب بھی مدینے پڑھیے تے عشاء بھی مدینے پڑھ آیا عشاء بھی مدینے پڑھ آیا تے مرید پہنوں ہاتھ لا کہندے حضور ان ٹائم روٹی دا ہو گیا تے کھانا نہ لے آواں اے کھانے دا ٹائم ہو گیا تے کھانا لے کے آواں پر میں جلدی کر یار اج کھانا لیٹ ہو گیا ہے تے آندا ہے حضور جی مہربانی کرو فجر زور عصر مغرب تے عشاء مدینے پڑھ آئے ہو تے اوتھے ٹکر نہیں ملدا تانوں بے جڑیاں نمازاں مدینے پڑھ آئے ہو اوتھے روٹی کو نہیں ملدی نمازاں مدینے تے روٹی مریداں دے کرو بچو انہاں 2 نمبر اور 10 نمبر پیراں تو اللہ دا سچا ولی اور نبی پاک دا سچا غلام ہوئے جیدہ تن بھی محمد دا غلام ہوئے جیدہ من بھی محمد دا غلام ہوئے اس واسطے بڑی ضرورت اس دور دے اندر ہر بندہ شبدہ بازیاں دکھاندہ ہے اپنے ظاہر نو چمکا کے کہ وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بڑا علامہ میں بڑا جو ہے پاکاں صافاں لیکن یاد رکھنا اللہ دا ولی جدوں بھی بیکھنا ہے اور جدوں بھی مرشد پکڑنا ہے
11واں سپارہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 111 پڑھ نہیں تے پھر مرشد تلاش کری، پھر تنوں پتہ لگے گا کہ سچا پکا اور کامل مرشد کیڑا ہے۔ اللہ کریم سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔